فتنوں کا دور آ گیا. اب اللہ کو معلوم ہے کہ وہ فتنوں کا دور یہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کلی تعین ممکن نہیں ہے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ہم فتنوں کے دور ہیں. اللہ، ہو سکتا ہے اس سے بعد آنے والے حالات اس سے بھی برے ہو، اور پھر لوگ کہیں کہ وہ پچھلے حالات زیادہ بہتر تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنی دوری ہوتی چلی جائے گی حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتن، فتنے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر. اور فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے جس طرح اندھیری رات چھا جاتی ہے، اور اندھیری رات چھا جانے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو. اندھیری رات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں انسان ٹامکٹونیاں مارتا پھرتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ میں آتی ہے، نہ رخ کا پتہ چلتا ہے، نہ راستہ نظر آتا ہے، نہ ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، نہ کھوٹے کھرے کی پہچان ہوتی ہے، نہ اپنے پرائے کی پہچان ہوتی ہے. جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو انتہائی گمبھیرتا پیدا ہو جاتی ہے اور انتہائی گمبھیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. اور فتنے بھی کیسے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے. اللہ اکبر. پھر آپ نے تھوڑی سی اس کی خصوصیت بتائی. فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. اس قدر کبیر فتنے. اللہ اکبر. او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر. اللہ اکبر. وَيَبِيعُ رَجُلٌ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، حالات یہ ہو جائیں گے کہ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالیں گے، دین کا سودا کر لیں گے کیونکہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. اللہ، اب ان کی ترتیب کیا ہے اور ان کی تفصیل کیا ہے کہ کیسے آدمی صبح مومن ہو شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن ہو صبح تک کافر ہوا پڑا ہو. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کرتا ہے آدمی کہ انسان کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ 4 پہر نہیں گزرتے، ہوتا مومن ہے، اس سے کوئی ایسے اعمال کا ارتکاب ہوتا ہے کہ وہ شام کو کافر ہوا پڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے لمحہ لمحہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایمان بچ گیا تو سمجھو سب کچھ بچ گیا. ایمان نہیں بچا، یہی تو فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ ہی ہے. ایمان نہیں بچا تو اس کا مطلب کچھ نہیں بچا. اور لفظ فتنہ ویسے قرآن میں اگر اس کو دیکھیں، قرآن میں لفظ فتنہ کئی بار، اور اس کے معنوں کا تعین جو اہل علم نے کیا ہے 15 معنوں میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. فتنہ کا معنی امتحان بھی ہے، فتنہ کا معنی گمراہی بھی ہے، فتنہ کا معنی فسق بھی ہے، فتنہ کا معنی الحاد بھی ہے، فتنہ کا معنی عذاب بھی ہے، فتنہ کا معنی دنیا کا عذاب بھی ہے، اور فتنہ کا معنی آخرت کا عذاب بھی ہے، فتنہ کا معنی جلا دینا بھی ہے. اور یہ سارے مفاہیم 15 مفاہیم ہیں جو جس میں قرآن پاک میں لفظ فتنہ استعمال ہے. لہذا جس بھی مفہوم میں فتنہ ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ اکبر. ہم یہ ہر ایک کو آزما رہے ہیں فتنہ امتحان کے طور پر. ہر ایک کا امتحان ہوگا. یہ فتنے سارے کے سارے امتحان ہے اصل. اور اگر ذہن میں یہ رہے کہ تیاری آخرت کی ہو رہی ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک. صبح آدمی مومن ہو شام کو کافر ہوا پڑا ہو. اللہ، شام کو آدمی مومن ہو صبح کافر ہوا پڑا ہو. اس کا مطلب ہے وہ سارے کفریہ اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل ہے، میں یہاں موقع نہیں. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، آدمی کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہونا کفر ہے.
کوئی بھی شخص اگر کسی کے قتل کرنے کا کہ درپے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کرتا ہے. کوئی کسی سے اس طرح لڑتا ہے کہ وہ قتل کرنے اور اس کو مارنے پر تل جائے تو وہ کفر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اندر بڑی عام ہیں. بہما بہم کفر. لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت عام ہیں لیکن ان دونوں کفر ہیں. اللہ آپ نے فرمایا الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. کسی کو نسب کا تانا دینا. نسب کا تانا دو طرح ہوتا ہے. ایک تو سادہ ہم لوگ گالی دیتے ہیں کہ تو حلال کا ہے ہی نہیں، یہ نسب کا تانا ہے. تیرا باپ پتہ نہیں کون ہے، یہ نسب کا تانا، یہ کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے اندر یہ عام باتیں ہیں، یہ ہے کفر. پھر آپ نے فرمایا النیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا یہ بھی کفر ہے. الا ھذا القیاس من حلف لغیر اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. من حلف لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے. تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ ہر روز ہم قسمیں دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں. فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی. اللہ تو اللہ ہے نا، وہ قلم کی قسم اٹھائے، وہ راتوں کی قسم اٹھائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم اٹھائے، وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائے، وہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں. من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، فرمایا فقد کفر او اشرک، اس نے یا تو کفر کیا یا شرک. یہ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہم توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. یا تو جہالت کی وجہ سے ہے اور یا پھر ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے. علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور راتوں کو کیا ہوا بھائی؟ دن کو تو چلے انسان اعمال کرتا ہے، راتیں تو سونے والی ہیں. رات کو کون سا فتنہ ہے جو انسان کو کفر تک پہنچائے؟ شام کو آدمی مومن ہو اپنے گھر جا کے سویا ہے، مومن تھا، صبح اٹھا تو کافر تھا. اللہ، کون سی ایسی بات ہے؟ یہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ رات کو آدمی اکیلا ہوتا ہے، بے لوگوں میں اپنے بیڈ روم میں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے، لا اعلمن اقواما من امتی، میں اپنے امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن آئیں گے تو تہامہ کے جو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے. اور تہامہ کے پہاڑ اونچائی میں بڑے مشہور، تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن جب وہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں. سارے ہی اعمال. صحابہ کرام ڈر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانی بتائیں. اب ہمارے جیسے، ہماری طرح شب و روز بتانے والے، ہماری طرح معمول کی زندگی پسند کرنے والے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ اللہ کی، جب بھی کبھی خلوتوں میں ہوں گے، تنہائیوں میں ہوں گے، تو تنہائی میں وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں. اذا خلوا بمحارم اللہ، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اس حدیث کو کیا سمجھے ہوں گے، اس کا مطلب کیا سمجھے؟ ایک آدمی اکیلا ہو اس دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور،
اکیلا ہو اپنے کمرے میں تنہائی میں اور اندر سے کنڈی لگائی ہوئی اپنے کمرے میں اکیلا ہو تو وہ اللہ کی حرمت کو کیا پامال کرے گا؟ کیا موقع ہی کیا ہے اس دور میں؟ صحابہ کرام پتہ نہیں اس کو کیا سکتے۔ اس حدیث کا تو لگتا ہے کہ اس کی اپلیکیشن کا موقع ہی اب آیا ہے کہ ہر شخص تنہائی میں اللہ کے حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے معنی کہ یمسی مومنا و یصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ کیوں؟ تنہائی میں اللہ کی حرمت پامال کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کس طرح کے فتنے ہیں، کس طرح کے معاملات ہیں ہمارے انفرادی اور اجتماعی، کہاں کہاں پھنس گئے ہیں۔ نمازیں چل رہی ہیں، روزے چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو نیکی کی باتیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی حرمتوں کی پابندی بھی چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ، ساتھ سچ کا چرچا چل رہا ہے، ساتھ جھوٹ پر عمل چل رہا ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا کہ بھئی یار یہ کاروبار کرتے ہو تو سچ بولا کرو، سچی بات کر کے کاروبار کو کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کاروبار ہوتا آج کل کا کیسے کاروبار کرنا ہے تو پھر یہ نہیں چلے گا، تیزی دکھانی پڑے گی، چالاکی کرنی پڑے گی، پھر کاروبار ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ کاروباری جو ہے سارے جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہے سارے فجار ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جہنم، فجار سارے فاسق و فاجر سارے جہنم۔ اور ان التجار هم الفجار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فجار جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، یہ سارے جہنمی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ فجار یہ کاروباری لوگ ہیں۔ اللہ، ایک آدمی پوچھتا ہے، اب حدیث کے الفاظ میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن لگتا یوں ہے، اب جلال نبوت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ سارے کاروباری جہنمی، تو کس کو جرت ہوگی کہ آگے سے بولے؟ تو کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اللہ اکبر، الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تجارت تو حلال نہیں کی؟ آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی، سارے تاجر جہنمی، تو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا؟ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حلال کیا، کاروبار کو حلال ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو کاروباری ہیں یحدثون فیکذبون، یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ فَيَاسَمُونَ، قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ فجار ایسے نہیں بنتے، جھوٹ بول کے بنتے اور قسمیں اٹھا کے بنتے۔ اور دیکھ لیں کاروبار سب چل رہے اللہ ماشاءاللہ۔ دو ہی باتیں ہیں بھائی، ایک دیانتداری اور ایک سچ۔ کوئی مومن اس کے بغیر مومن نہیں ہوتا جس میں دیانتداری اور سچ نہ ہو۔ جس میں جھوٹ ہے اس میں ایمان نہیں۔ صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ ساتھ اس نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو جھوٹا ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں کہ جھوٹ بھی چل رہا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے۔ جو حکمران بے ایمان ہے یا کوئی حکمران بے ایمانی کر رہا ہے
وہ تو ان کا معاملہ ہے. ہماری سطح پہ آپ کہتے ہیں کہ یار آج کل تو ہر بندہ ہی کرپٹ ہے، کہتے ہیں نا ہر بندہ ہی کرپٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے دیانتداری تو کوئی نہیں. اور اگر دیانتداری نہ ہو تو اس کا مطلب ایمان کوئی نہیں. اور اگر ایمان کوئی نہیں تو اس سے بڑا فتنہ اور اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، ہر اخلاقی عیب ہو سکتا ہے. کوئی بڑبولا ہے، کوئی اتنا کم گو ہے کہ بات ہی نہیں کرتا، کوئی بخیل ہے، کوئی فضول خرچ ہے، کوئی بزدل ہے، کسی کی بہادری جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے. اللہ نے مختلف طبیعتیں بنائی. فرمایا یطبع المؤمن علی کل خلق، آدمی کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، سوائے دو عیبوں کے دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی. فرمایا الا الکذب والخیانہ، جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. اب دیکھ لیں ہم جو صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اب تو نیکی کرنے کے لیے بھی لوگ جھوٹ کو آسان اور وہ جائز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نیکی جو کرنی ہے. وہ آج کل وہاں پچھلے دنوں میں سعودی عرب میں تھا، تو وہاں پہ ایک مسئلہ بہت پوچھتے ہیں پاکستانی، خاص طور پہ دوسرے بھی کرتے ہوں گے، پاکستانی خاص طور پر. وہ آج کل انہوں نے نا اجازت نہیں دی ہوئی کہ جو مطاف ہے نا نیچے والے، وہاں پہ صرف احرام والے جا سکتے، اور جس نے احرام نہیں باندھا وہ اوپر والے برآمدے میں جائے گا، وہ نیچے نہیں جا سکتا. لہذا جس نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا نا، وہ دوبارہ صرف نیچے مطاف میں جانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے وہ جا کے ایسی جھوٹ موٹ چادریں پہن کے آ جاتا ہے، اور فتویٰ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز. اور اکثر علماء بھی، مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں پاکستان سے عالم دین آیا تھا، اس نے بھی چادریں باندھ کے یہاں طواف کیا، فلاں آیا تھا، انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں سوائے محرم کے کسی اور کو اجازت نہیں. تو ہم جب چادر باندھ کے جاتے ہیں تو ہم جھوٹ بول کے نہیں جاتے، اور وہ طواف کرنے کے لیے جو نفلی طواف ہے جس کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے عمرہ کر لیا ہے، باقی طواف کرنا تو اوپر کریں. جھوٹ بول کے کھانا کعبہ میں، یہ ہماری گھٹی کے اندر جھوٹ اور بددیانتی پڑی ہے. اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو. انا للہ و انا الیہ، یصبح مومنا ویمسی کافرا، یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا اور یمسی مومنا ویصبح کافرا. صبح و شام ہم یہ مظاہر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے لوگ اپنا بیچ رہے ہیں سب کچھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا. فرمایا لم یبق من الدنیا، جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے فتنے بڑھتے چلے. اس قدر فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے، لم یبق من الدنیا الا بلاء، سوائے آزمائشوں کے اور فتنے کے دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں، ہر چیز فتنہ بنا. اللہ لگتا یہ ہے کہ وہی حالات آئے پڑے ہیں، ہر چیز ہی فتنہ بنی. دین کا کام کرنا ہو تو وہ بھی فتنہ ہے، دنیا کی طرف جانا ہو تو وہ بھی فتنہ ہے. کام کرنا ہو تو فتنہ ہے، نہ کرنا ہو تو فتنہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی جائے کدھر؟ کوئی راستہ ہی کوئی نہیں. آپ نکلے تو ذرا گھر سے باہر نکلے. انا للہ و انا الیہ. اور کوئی شخص اس فتنے سے بچ جائے بظاہر ممکن نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال خصالا، آپ نے فرمایا یہ باتیں، 6 باتیں یہاں آپ نے فرمائی، 6 باتیں ہونے سے پہلے عمل کریں.
یعنی یہ جب 6 باتیں ہو گئی تو پھر عمل کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد اعمال کے معاملات جو ہیں وہ بہت سخت اور شدید ہو جائیں گے. اور 6 باتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 6 باتیں یہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے امرات الصفحاء. سب سے پہلی بات یہ ہے احمق لوگ تمہارے حکمران بنتے ہیں. احمق لوگوں کی حکمرانی سے پہلے عمل کر دو. جب احمق حکمران بنتے ہیں تو وہ اپنا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں, عوام الناس کا بیڑا. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکثرت الشرط. یہ جو پولیس سرویلینس ہے نا, نگرانی, پولیسنگ, یہاں بھی تم جانچے جا رہے ہو, وہاں بھی دیکھے جا رہے ہو, یہاں بھی تمہاری نگرانی ہو رہی ہے, وہاں بھی یہ ہو رہی ہے, تم یہ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, کال ٹریس ہو جاتی ہے, تم کوئی بات کرو تمہاری پولیس تمہارے اوپر سر پہ کھڑی ہے. فرمایا جب یہ حالات ہو جائے, یہ بھی ان باتوں میں ہے جو انسان کے اعمال کی یہ فتنے ہیں, اس سے پہلے عمل کر, اس کے بعد عمل کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. کثرت الشرب. پھر فرمایا وقطیعۃ الرحم. لوگ رشتہ داریوں کو بھول جائیں. احمقوں کی حکمرانی, پولیس کی کثرت, پولیسنگ کی کثرت. اب دیکھ لیں پولیسنگ کی کثرت, کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ہم جانتے نہیں جا. یہ جیب میں ہم نے موبائل رکھا ہوا ہے, اللہ اکبر, ہماری جاسوسی کرنے کے لیے یہی کافی. کہاں جا رہے, کون, آپ اس سے گوگل سے پوچھیں گے کہ آپ پچھلے سال فلاں دن اس وقت کہاں تھے, تو گوگل آپ کو بتائے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ وہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا نظام ہے. اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا. ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے عمل کر لو, اس کے بعد تو عمل بہت ممکن ہو جاتا ہے. اللہ, یہ جو گوگل, یہ یوٹیوب, یہ فلاں, ایک دن بچے جو میرا جمعہ پوسٹ کرتے ہیں نا اس کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اس کا مجھے فون آیا کہ جمعہ پوسٹ نہیں ہو رہا, گوگل پوسٹ نہیں کرنے دے رہا. تو میں نے کہا بھی کیوں نہیں پوسٹ کرنے دے رہا؟ کہتی پتہ نہیں کیا بات ہے, میں پوسٹ کرتا ہوں تو وہ اڑا دیتا ہے. تو میں نے کہا اس کا نا موضوع چینج کر کے دیکھو. وہ موضوع اس کا کوئی ایسا تھا کہ وہ اس کو نہیں پسند تھا تو وہ اڑا مارتا تھا. تو میں نے اس کا کامن سا موضوع رکھ لو, اس نے وہ کامن سا موضوع رکھا, پھر اس کو پوسٹ کرنا. وہ کہتے جی یہ اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. بندہ نہیں بیٹھا ہوا وہاں کوئی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی فتنہ ہے. اور یاد رکھیے یہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے, ٹیکنالوجی تو موجود ہے, تو تھوڑے دنوں کی بات ہے. یہ فتنہ اس قدر شدید ہے, یہ دجالی دور کا فتنہ, کہ عین ممکن ہے کہ چند مہینے بعد ٹیکنالوجی موجود ہے, ابھی تک یہ عملاً کم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی موجود. آئندہ کیا ہوا کرے گا, آواز میری ہوگی, تصویر بھی میری ہوگی, اور میں کہہ رہا ہوں گا کہ اللہ کی بندگی نہ کیا کرو. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اندازہ کریں ہم کس فتنے کی طرف جاتے ہیں. ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ. اور دجال کا معنی ہے دھوکہ, اور دھوکے کا دور. اور دھوکہ کتنا, یہ کیسے کیسے ہوگا اللہ کو معلوم ہے. ہم کس دھوکے کے دور میں ہیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاتی علی الناس سنون خداعہ. لوگوں کے اوپر ایسا دور آنے والا ہے, ایسے سال آنے والے ہیں جو دھوکے کا سال, دھوکے کے سال ہوں گے, دھوکے کا دور ہوگا. سنون خداعہ, دھوکہ ہی دھوکہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفصیل فرمائی. آپ نے فرمایا دھوکے کے سال کا پتہ کیسے ہوں گے. یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب. اس دور میں جھوٹے کو سچا کہہ دیا جائے گا
اور سچے کو جھوٹا کہیں گے. کیا پتہ ہی نہیں چلے گا سچا کون جھوٹا کون. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا. بددیانت کے اوپر اعتماد کیا جائے گا اور دیانتدار کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں جہاں سچا جھوٹا بددیانت دیانتدار سب الغم ملغم مل گئے, پیچھے بچا کیا؟ انا للہ و انا الیہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَيَنْتِقُ فِيهَا الرَّوَابِزَ. جو معاشرے کے سپوکس مین ہوں گے, جو معاشرے کی زبان ہوں گے, جن سے رائے بنتی ہے, جو رائے عامہ ہموار کرتے ہیں, وہ کون ہوں گے؟ فرمایا رائے عامہ ہموار کرنے والے ہوں گے روابزہ. مر روابزہ یا رسول اللہ کے رسول, یہ روابزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون رائے عامہ ہموار کریں گے؟ فرمایا رائے عامہ کیا ہموار ہونی ہے, باتیں کرنے والے اور سپوکس مین معاشرے کے وہ ہوں گے السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ. ہوگا اتنا احمق کہ اپنے بارے میں بھی اس کو سمجھ نہیں ہوگی. یتکلم فی امر العامہ, اور ساری دنیا کے وہ بیٹھ کے مسائل حل کرے گا اور ساری دنیا کے مسائل پہ بات کر رہا ہوگا. یعنی اس کو کسی فیلڈ کا نہیں پتا, اپنی بات کا نہیں پتا, اپنی ذات کا نہیں پتا, اپنے ایمان کا نہیں پتا, ہے احمق پرلے درجے کا, لیکن پوری جہان کے ہر موضوع پہ معیشت بھی اس کو پتا ہے, سیاست بھی اس کو پتا ہے, انفرادی معاملات بھی اس کو پتا ہے, اجتماعی معاملات بھی, بین الاقوامی, داخلہ پالیسی, خارجہ پالیسی, سب پہ بھی بات کریں گے تو پیچھے کیا بچا؟ انا للہ و انا الیہ. یہ ہے وہ فتنے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا. تو میں عرض کر رہا تھا 6 باتیں آپ نے فرمایا اس سے پہلے عمل کرنا. ایک آپ نے فرمایا کہ حکمرانی احمق لوگوں کی, ایک آپ نے فرمایا پولیسنگ کی کثرت, ایک آپ نے فرمایا قطع رحم, اور ایک آپ نے فرمایا بیع الحکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیسے دے کے رشوت دے کے فیصلہ تبدیل کروا لیتے ہیں نا, جب یہ آ جائے تو اندازہ کریں فیصلہ کون کرے گا. جس دور میں رشوت سے فیصلے کروائے جانے لگے اس سے پہلے عمل کرنا ہے تو کر لو, جب وہ دور آ گیا تو پھر عمل نہیں ہو سکتا. لگتا نہیں کہ اسی دور میں آئے پڑے. پھر آپ نے فرمایا وَإِسْتِخْفَافَ الدَّمْ. ایک اور نشانی اس دور کی یہ ہے, 5ویں نشانی آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ خون, کسی کو قتل کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. قتل کرنا کسی بندے کا خون تو اس قدر ہلکا ہو جائے گا, اس قدر کم اہم ہو جائے گا کہ بندہ قتل ہو گیا یہ کوئی خبر ہی نہیں. ایک آدھ بندہ قتل تو خبر ہی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی کسی دوسرے تیسرے 10 گاؤں دور کسی کی خبر آتی تھی کہ فلاں گاؤں میں قتل ہو گیا, تو ارد گرد کے 10 دیہات کے اندر سوگ مچا ہوا ہوتا تھا اور صفے ماتم بچھی بھی ہوتی تھی, اور حالات خراب ہوتے تھے کہ ایک قتل ہو گیا ہے, اور قتل ہونے سے پورا ماحول سوگوار ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک قتل ہوا. لیکن اب تو انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اور ایک اگلی بات آپ نے اور فرمائی, آخری نشانی جو اس میں آپ نے فرمائی کہ اس سے پہلے عمل کر لو, اگر نہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے اللہ جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے, قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے. وَيُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَأَعْلَمِهِمْ. لوگ کسی کو امام اس لیے نہیں بنائیں گے کہ اس کو دین کی سمجھ زیادہ ہے یا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, اس وجہ سے نہیں بنائیں گے. لوگ کسی کو آگے اس لیے کھڑا کریں گے گاتا اچھا ہے, یہ قرآن کو گا کر پڑھتا ہے. اللہ اکبر. لا يتقدمون الا ليغنيهم, اس لیے ان کو آگے کھڑا کریں گے کہ یہ تو اچھا گا گا کر پڑھتا ہے,
دنیا میں معیار کسی کو امام بنانے کا صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اس کی آواز اچھی ہے، یہ گا کے پڑھتا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ دین کی سمجھ کس کو ہے اور علم کس کے پاس ہے۔ جب معیار یہ بن جائے تو پھر عمل کس نے کرنا؟ بادروا بالاعمال خصالا، آپ نے فرمایا اس سے پہلے عمل کرو۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال اس کی لمبی تفصیلات ہیں، میں جتنی بھی آپ حدیث کرتے جائیں، آگے آگے پڑھتے جائیں، میں صرف ایک حدیث اور عرض کر کے پھر اس کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں، وتوضع الاخیار، جو بہترین لوگ ہیں ان کو معاشرے میں نکو بنا دیا جائے۔ بدترین لوگ اوپر، بہترین لوگ نیچے۔ اندازہ کریں کیا ماحول ہے، سچے جھوٹے بن گئے، جھوٹے سچے بن گئے، بددیانت دیانتدار بن گئے، دیانتدار بددیانت، گدھا گھوڑا سب برابر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر فرمایا کہ بدترین لوگ اوپر آ گئے، بہترین لوگوں کو نکو بنا دیا گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُحْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوں گی اس دور میں، عمل سکڑ جائے گا۔ تقریریں جس سے مرضی کروا لو، جتنی مرضی لمبی لمبی تقریریں، میں بھی یہاں پہ تقریر ہی تو کر رہا ہوں۔ عمل کیا ہے وہ اللہ جانے، عمل کے حالات کیا ہے وہ اللہ جانے۔ یحزن العمل، عمل سکڑ گیا۔ تقریریں میری سنو میری سنو، یہ آپ یوٹیوب کھولے نا، ہر بندہ منتیں کر رہا ہوتا ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، میری بات سنیں، ہر بندہ سنانے کے چکر میں یفتح القول، بات کھل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے ارشاد فرمایا۔ بس میں اس کو تو ایسے حالات میں جب کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اندھیری رات کی طرح فتنے چھا گئے ہو، حالات خراب ہو، رائے عامہ ہموار کرنے والے بھی رویبزا ہوں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ ایک جو مستقل ذریعہ ہے وہ نظام تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتُ، جو کچھ بڑا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی، اور وہ ایسی چیز لوگ پڑھیں گے، ایسے پڑھائی کر رہے ہوں گے لوگ کہ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ یہ آواز بھی نہیں اٹھائے گا کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو، وہ یہ بھی نہیں کہنے والا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ایک بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا بندے کتروئی کر کیا رہے ہیں، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات، اللہ کے رسول کیا پڑھایا جا رہا ہوگا، کیا چیز پڑھ رہے ہوں گے لوگ اس دور میں؟ فرمایا ہر وہ چیز التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی وحی کے علاوہ، اللہ کے قرآن کے مقاصد کے علاوہ جو کچھ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مسنات۔ ہم نے نظام تعلیم کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہمارے بچے، ہم جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرواتے ہیں جہاں آکسفورڈ کا نظام، آکسفورڈ کا، وہ نہ ہو تو پھر ہم اس اسکول میں بچے نہیں داخل کرتے، لوکل میں تو داخل نہیں، وہاں سے ہو۔ اقبال نے تو اتنا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ تو مانگے تانگے کی سانس لے رہا ہے، مر چکا ہمارا نوجوان۔ نظام تعلیم بھی کوئی نہیں، رائے عامہ ہموار کرنے والے لوگ بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ گمبھیرتا، یہ ہے وہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈرایا تھا۔ تو ہم کیا کریں؟ سوال یہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا، ہم نے کرنا کیا؟ کیا ان حالات میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے ہیں؟ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں؟
دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے. اللہ. اچھا ویسے ایک یہ جو چھوڑ دینا ہے نا، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے تو سویا ہوا آدمی لیٹے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. النائم فیہا خیر من المضطجع. سویا ہوا آدمی لیٹے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، لیٹا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، کھڑا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا راکب سوار سے بہتر ہے. یعنی جتنا زیادہ کم ایکٹیویٹی رکھو گے اتنے بچ جاؤ. خام خواہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں کو پتہ چلے گا فتنہ پھیل گیا ہے، وہ کہے گا میں ذرا دیکھوں تو صحیح فتنہ کیسا ہے، تو وہ فتنہ دیکھنے جائے گا، اسی میں مبتلا ہو. لہذا اپنے آپ کو مکفل کر لو، روک لو تاکہ ایمان محفوظ رہے. ایسے دور میں سوائے ایمان محفوظ کرنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر ہم اپنا ایمان محفوظ کر لیں تو یہ ایمان ہے جو ہر معاملے پہ بچاتا ہے. میں نے شروع میں حدیث سرد کی تھی کہ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنُ. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ اس کو برے حالات ہوں تو بھی وہ اجر لے لیتا ہے، اچھے حالات ہوں تو بھی اجر لے لیتا ہے. تو اگر ایمان ہی محفوظ نہیں رہا تو پھر پیچھے کیا؟ اللہ کریم نے قرآن میں جو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ غار میں کیوں گئے تھے؟ کس لیے غار میں گئے تھے؟ ایمان پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کے فتنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اتنا خوفناک فتنہ کہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، تو صحابہ اکرام تو ڈر گئے. ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر ظہر تک عصر تک آپ نے فتنہ دجال کی باتیں کی. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تو اتنا ڈرے کہ لگتا تھا کہ ابھی کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا جانے سے. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں سنبھال لوں، اور اگر میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنا دفاع. پھر آپ نے ایک طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھے گا نا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جب پڑھے گا تو یہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ ہے. اب یہ 10 آیتوں میں کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں آیت، اس کو آپ پڑھیے گا، بعد میں غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کہ کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں اور غار والے، والرقیم اور تختی والے، بعض نے کہا رقیم سے مراد تختی ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد بستی کا نام تھا. تمہارا کیا خیال تھا بس یہ ایک عجیب نشانی؟ ام حسبت، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ من آیاتنا عجبا، یہ صرف ہماری ایک نشانی ہے بس؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، یہ صرف ایک نشانی تھی، آپ نے یہ سمجھا؟ یعنی نشانی نہیں ہے، یہ پالیسی ہے. یہ صرف نشانی نہیں، یہ حکمت عملی ہے. جس طرح اس دور میں انہوں نے اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو غار میں بند کیا، تم بھی اپنے آپ کو غار میں بند کرو. اللہ، ایمان محفوظ کرو، غار میں بند ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا گھروں کو چلے جاؤ فتنوں سے بچنے کے لیے. عقبہ بن عامر ایک دفعہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کیسے ہو؟ اب تو آپ نے فرمایا کف علیک لسانک. دور تو یہ ہوگا کہ لوگ باتیں بڑی کریں گے، تو ایسا کر، تو چپ بٹ جا. کف علیک لسانک، اپنی زبان بند کر، اس کو کنٹرول کر لے.
وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں پناہ لے لیا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور گھر بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رویا کرو، تیری نجات ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو محدود کر، آج کے دور میں غار نہیں ہو سکتی، ہم اس طرح سے فزیکل غار میں اپنے آپ کو مکفل نہیں کر سکتے، آج کوئی جگہ چھپنے کی نہیں ہے۔ تو وہ غار پتہ کیسے بنے گی؟ انہوں نے بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم بھی اس طرح سے غار کا انتخاب کرو گے، پھر دعا کرو گے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور ایمان بچانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ آج فزیکل غار نہیں ہوگا، آج ورچوئل غار ہوگا، کہ تم ہر معاملے میں، ہر بنیاد، ہر چیز کی بنیاد ایمان بنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر، گفتگو کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر، اپنے ذاتی منصوبہ بندی کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر کرو، کسی سے رشتہ داری کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر کرو، کسی سے تعلق جوڑنا ہے ایمان کی بنیاد پر کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے ایمان کی بنیاد پر، ہر چیز کا تعلق ایمان کی بنیاد پر کر لو۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوں، دوسرا شخص چاہے یو کے میں بیٹھا ہوا ہو، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ایمان کا تعلق ہونا چاہیے۔ یوں ایک کمیونٹی بنے گی، ایک معاشرہ ترتیب پائے گا۔ وہ جو معاشرہ ایمان کی بنیاد پر بنے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو ایمان کی بنیاد پر آپس میں تعلق رکھے گا۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو سبزی اور فروٹ بھی لینا ہوتا ہے نا، تو میں دیکھتا ہوں داڑھی والے سے کہ کم از کم اس میں ایمان کی نشانی تو ہے۔ ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر۔ یہ پالیسی اللہ کے قرآن نے دی ہے، اگر فتنوں سے بچنا ہے تو اس کے ذریعے سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 10 آیتیں یاد کر لیں تو آپ فتنوں سے بچ جائیں، وہ پالیسی اختیار کریں، ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر۔ اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ جڑے رہنا، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، مومن کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو مومن کے لیے تو جو مشکل دور ہوتا ہے وہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے، مومن کے لیے وہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، بڑا سخت دور، ڈٹنے کا دور ہے، دین پر ڈٹنے کا دور ہے۔ ساتھ آپ نے فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس قدر مشکل ہوگا۔ یہ مشکل ہے، یہ ہے وہ مشکل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، بادروا بالاعمال، اعمال جلدی جلدی کر لو، حالات خراب ہونے والے ہو گئے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس دور میں وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں جو کچھ شخص دین پر عمل کرے گا نا، اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے، 50% بڑھ جاتا ہے، 50 سے ضرب آ جاتا ہے۔ 50 کون سے؟ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا، ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ یعنی 50 صحابہ جتنا، 50 منا اور 50 منہم، ان کے 50 یا ہمارے 50؟ آپ نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ اس دور میں دین پر عمل کرنے والوں کو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ ایک صحابی کو ایک صحابی کا اجر ملا، آج کے دور میں عمل کرنے والوں کو 50 صحابہ جتنا اجر ملا، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا؟ مومن کے لیے تو خوشخبری ہے، خوشخبری۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام اجنبی تھا، جب ان الاسلام بدا غریبا، جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے اس کو پردیسی سمجھا، اجنبی سمجھا، کسی نے اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک پھر وقت آنے والا ہے کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام والوں کو لوگ اجنبی سمجھیں گے،
لیکن آپ نے فرمایا طوبی للغرباء، جن کو اسلام کی وجہ سے لوگ اجنبی سمجھے نا، اور سمجھے کہ معاشرے میں مسفٹ ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، طوبی للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابی پوچھتا ہے من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کون سے غرباء ہیں، ہم اسے ویسا بننا چاہیں تو کیا کریں؟ تو مختلف روایتیں ہیں، تو ایک روایت میں فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، یہ غرباء وہ ہے جو میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، میری سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے چلے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، یہی ایک نجات کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے فتنوں کے دور میں بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بہترین مقام عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بہترین مقام عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگی میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔